اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ہفتے کوشش یہ کریں کہ آپ دوسروں تک دعوت پہنچائیں۔ ہفتہ واری سنی اجتماع کے حوالے سے اگر ایک بندہ بھی ہماری دعوت کی وجہ سے آ گیا اور اس کی زندگی میں اگر چھوٹی سی بھی تبدیلی آئے گی، اگر اس نے اجتماع کے بعد اپنی زندگی میں اس اجتماع کی وجہ سے اگر کوئی ایک نیکی بھی کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ نیکی کر لینا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہماری ہونی چاہیے، بہت بڑا کام تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں دور دراز علاقے کا سفر نہیں کرنا ہے، بس جن لوگوں سے ہفتے بھر میں ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہم ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ سنیچر کے دن آپ آئیں، اور جو لوگ آپ کی دعوت کی وجہ سے دعوت کے باوجود بھی نہ آئیں، پھر ان سے جب ملاقات ہو جائے تو پھر پوچھ لیا کریں کہ کس وجہ سے آپ نہیں آئے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نیک عمل ہم اور آپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس لیے کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل اس نیک عمل کی برکت سے مجھے آپ سب کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور ہمارے والدین کے قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ موت کے حوالے سے اور اس ہفتے موت کے بعد کچھ باتیں سماعت کریں گے، اور آپ دیکھیے کہ آئے دن ہمارے علاقے میں موت ہو رہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم کئی مہینوں کے بعد سنتے تھے کہ آج انتقال ہوا، لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ جو ہے ہم ہر مہینے سننے لگے۔ اب حال یہ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے سنتے ہیں کہ فلاں کی موت ہو گئی، اور آنے والے جو دن اور آنے والا جو وقت ہے تو وہ ایسا ہوگا کہ شاید ہر دن سنیں گے کہ آج موت ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ ایسا محسوس کرتے ہیں، دنیا کے اندر سوچتے ہیں وہ چلا گیا، ہماری باری نہیں آئی، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آج ہم جسے دفن کرنے جائیں گے شاید کل وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ میں اتنی جلدی جانے والا نہیں ہوں، اور کل جو جانے والا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ میں کل چلے جاؤں گا۔ اس لیے ہر کوئی اپنی موت کی تیاری کرے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان بچوں سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے، تم بڑے ہو کر بننا کیا چاہتے ہو؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ آج کل بہت سارے بچوں کی نیت یہ ہے کہ ہم پائلٹ بنیں گے، اور بھی بہت سارے بچے ہیں جن کی اچھی اچھی نیتیں اللہ عز و جل حلال روزی کے ساتھ ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں ہمارے دنیا کے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے ہم نے سوچنا ہے تو قبر بھی ایک فیوچر ہی ہے، وہ بھی تو ایک مستقبل ہے، وہاں پر بھی تو جانا ہے، تو اس کی بھی ہمیں تیاری۔ لوگ کہتے ہیں نا کچھ تیاری قبر کی بھی ہونی چاہیے، قبر کی کچھ نہیں، بھرپور تیاری ہونی چاہیے، پوری تیاری ہونی چاہیے، کچھ تیاری سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور
آئے دن دنیا میں بچے اور بچیوں کی ولادت ہوتی رہے گی، اور جو لوگ آئے ہیں ایک ایک کر کے دنیا سے چلے بھی جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کے اندر خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اپنی دنیا کی نہیں آخرت کی تیاری کی۔ دیکھیے، یہ بات کہنے کے لیے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور آئے دن ہم اور آپ کہیں نہ کہیں یہ بات سنتے بھی ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر موت کی تیاری سب کی نہیں رہتی، قبر کی تیاری سب کی نہیں رہتی، اور ہر کسی کی نیت ہے کہ ہر کسی کے دل میں ہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن بندہ سوچتا کیا ہے پتہ ہے؟ اس سال رمضان کے بعد سے تیاری شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد شروع کر دیں گے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھی سی نوکری مل جائے تو پھر شروع کریں گے، پھر کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہم قبر کی تیاری شروع کریں گے۔ ہاں، کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی اچھی زندگی گزاری ہے۔ میں اکثر ہمارے کئی ایک ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہمارے علاقے میں مرحوم حاجی حسین صاحب جو اپنے موت تک اس ادارے کے چیئرمین رہے ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہیں، صدر، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد والی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے۔ یعنی ایک ادارے میں فی سبیل اللہ انہوں نے باقی پوری زندگی خدمت کی، اور ہر چیز کے حوالے سے ان کا دامن ہمیشہ پاک و صاف رہا۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں جتنے لوگوں نے خدمت کی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اپنی جو ہے زندگی کا بیشتر حصہ اگر ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو یہی ہمارے لیے آخرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگ ادھر توجہ دیں، اکثر ایسا وہ اٹھ کے ادھر سے آئے تو ہم انہیں دیکھنے لگے۔ پیارے، جب بھی ہم کہیں بیٹھے نا تو ہمارا وہ بیٹھنا فائدے مند، سود مند ہونا چاہیے۔ ہم جس لیے بیٹھے ہیں اس طرف ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ کل رات میں بیان کے وقت جامع مسجد میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج ہمارے بیچ ہیں، کل نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اتفاق سے آج ہم اور آپ کے درمیان ہمارے ہی جماعت کے ممبر سید عبداللطیف صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کل تک وہ اچھے تھے، رات میں بھی اچھے تھے، رات میں 12 بجے بھی کئی ایک لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور دن کا وقت آیا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ تو ایک دن ایسا بھی آئے گا پیارے، آج میسج آیا سید عبداللطیف صاحب دنیا سے چلے گئے، شاید کل ایسا بھی میسج آئے گا صادق رضوی آپ کے درمیان سے چلے، ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہے نا۔ سب کا آپ کا نام لوں گا تو آپ ناراض ہوں گے، لیکن سب کا میسج آئے گا، سب کے حوالے سے میسج آئے گا۔ حامد رضا صاحب دنیا سے چل بسے، آئے گا، سب کا آئے گا۔ جی آپ کا نام؟ جناب ساجد بھائی جو ہے وہ دنیا سے چل بسے۔ امیر خان صاحب جو سب کے لیے آن لائن اجتماع کا انعقاد کرتے تھے کچھ دیر پہلے، وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ ہمارے رکشہ ڈرائیور منا بھائی، ایسے بہت سارے لوگوں کا، لیکن دعا کریں کہ
اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ یہ ہنسنے کی بات نہیں پیارے، اس کی موت ہو جائے گی، اس کی موت، سب کی موت ہوگی، بچے گا کون؟ بچنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کسی بھی اعتبار سے کوئی بچی نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیں اگر آپ ایک ایمان والے کی طرح زندگی گزارے، مومن بن کے زندگی گزارے، اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارے، تو یاد رکھ لیں آپ پہ موت تو آئے گی، موت آنے کے بعد اللہ اس دنیا سے بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا، لیکن یہ کہنے اور صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس کی زندگی ایمان والی ہونی چاہیے۔ اچھا، جب بھی دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو کچھ لوگ رونے والے ہوتے ہیں۔ میں اکثر میرے ساتھیوں سے، میرے دوستوں سے میں کہتا رہتا ہوں، یاد رکھیں اگر یہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، اگر ماں باپ روئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اولاد ہے۔ آپ چلے جائیں، اگر آپ کا سگا بھائی رو رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بھائی ہے، اس لیے رو رہے ہو۔ اگر باپ چلا جائے، اولاد روئے، شوہر چلا جائے، بیوی روئے، تو یاد رکھے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رونا ہی ہے، وہ رشتہ دار ہے۔ اور کچھ لوگ تو زبردستی بھی رو لیتے ہیں، کیوں پتہ ہے؟ رونا آتا نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، دیکھو باپ چلا گیا آنکھ میں آنسو نہیں ہے، بھائی چلا گیا آنکھ میں آنسو نہیں ہے، بیٹا چلا گیا آنکھ میں آنسو نہیں ہے، بیوی چلی گئی آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ وہ کتنی مشکلوں سے روتا ہے اسی کو پتہ ہے، کتنی مشکلوں سے کیا کیا تصورات لاتا ہے، خیالات لاتا ہے، کسی طریقے سے دو آنسو نکلیں اور بیچارہ اس آنسو کو جو ہے وہ پہنچتا بھی نہیں ہے، کیوں پتہ ہے؟ 10 لوگوں نے تو دیکھنا چاہیے آنسو، تاکہ لوگ کہیں کہ واقعی کیا ہم تو زندگی میں سمجھتے تھے کہ اس میں درد نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، میں نے تو آج اسے روتے ہوئے دیکھا۔ اور ہمارے یہاں لوگ میت کے گھر سے آنے کے بعد کہتے ہیں گھر کے اندر گئے تو کیا ماتم تھا، کیا رو رہے تھے لوگ، بیٹی ایک طرف بے ہوش گری ہوئی تھی، بیٹے کو اپنا ہوش نہیں ہے، بیوی سے کچھ پوچھو تو اسے پتا نہیں ہے، یعنی یہ ماحول ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر رشتہ دار روئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اپنی ایسی زندگی گزارو کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے رشتہ دار نہیں، وہ لوگ ہوئے جن کا خونی کوئی رشتہ نہ ہو۔ اگر دوسرے لوگ رو دیں، دوسروں کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، وہ آپ کے رشتہ دار نہیں، وہ کسی اور علاقے کے ہوں، وہ کہیں سے آ کر بسے ہوں، وہ آپ کے پڑوسی ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ان کی آنکھوں میں آپ آنسو دے دیں تو سمجھ لینا آپ نے دنیا میں کچھ کر کے گئے۔ اس لیے کہ رشتہ دار تو یوں ہی روئیں گے، لیکن باہر والا یوں ہی نہیں روئے گا، باہر والا روئے گا تو اس لیے میں بتاؤں آج بھی اس زمین کے اوپر کچھ ایسے اللہ والے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، چل بسے، آج بھی ان کے نام کی وجہ سے لوگ روتے ہیں۔ آج بھی کتنے عشاق ایسے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا کوئی رشتہ دار ہیں؟ کیا ہمارے علاقے کے ہیں؟ نہیں ہیں، انہوں نے عشق رسول کا وہ کام کیا جس کی بنیاد پر عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ سب کو دنیا میں کچھ ایسا کام کرنا ہے، ہم جائیں اپنے نہیں دوسرے بھی روئیں، اگر ان کے آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں تو آپ کہنا کہ یہ بندہ واقعی بندہ تھا جس نے کچھ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اپنوں کے قبر پہ ہر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ دنیا سے جاؤ، اپنے تو اپنے، دوسرے بھی ہماری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور اللہ سے کہیں اے میرے رب، اے پروردگار، اے پالن نہار، یہ بندہ ہماری آخرت کے فکر کرتا تھا، ہمیں اجتماعات میں لے جاتا تھا، ہمیں دین سکھانے کے لیے لے جاتا تھا، ہمیں دین سکھانے کے لیے بلاتا تھا، یعنی اس انداز سے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دو۔ میں آپ کو ایک حکایت سناؤں، ایک بندہ بیمار تھا
اور اسے یہ پتا چل چکا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں چند دن کا مہمان، اور اس کے والد کو بھی پتا چل گیا، والدہ کو بھی پتا چلا، بیوی کو بھی پتا چلا، بچوں کو بھی پتا چلا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے رہیں گے۔ اب لوگ جو رشتہ دار ہیں خوب خدمت کر رہے ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ اب تو چند دن کا مہمان ہے، ایک دن باپ رو پڑا، باپ رونے لگا۔ باپ کو روتے ہوئے دیکھی تو ماں بھی رونے لگی، ماں کی آنکھوں میں آنسو تو بیوی بھی رونے لگی، بچے بھی رونے لگے۔ اب اسے تو پتا تھا کہ مجھے تو جانا ہی ہے، میں تو جو ہے اب چند دنوں کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا اے میرے والد بزرگوار، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا بیٹے میرا تو لخت جگر ہے، نور نظر ہے، تیری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن پھر بھی تو میرا بیٹا ہی ہے، تیرے جانے کا مجھے افسوس ہے، تیرے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرا کوئی بیٹا اور نہیں ہے، تو ہی تو میرا بیٹا ہے۔ ماں سے پوچھا ماں تو کیوں روتی ہے؟ ماں نے بھی کہا بیٹا تو اس ماں سے سوال کرتا ہے جس کا بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا، تجھے کیا پتا کہ تیرے جانے کا صدمہ میرے دل میں کتنا ہے۔ بیوی سے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ بیوی نے کہا تم میرے شوہر ہو، سرتاج ہو، میری زندگی ہو، سب کچھ ہو، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ بچوں سے پوچھا بچے تم کیوں روتے ہو؟ کہا ابا حضور آپ چلے جائیں گے تو ہم ابا کسے بلائیں گے؟ ہمارا باپ کون ہوگا؟ ہمارے سر کے اوپر سایہ کس کا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ پھر وہ شخص رونے لگا تو لوگوں نے، رشتہ داروں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں، میں دنیا سے جانے بھی لگا ہوں تو سب کو اپنی فکر ہے، میری فکر کسی کو نہیں۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا تیرے بعد، ہمارا کیا ہوگا تیرے بعد۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 4 دن کے بعد تو جائے گا تو تیرا کیا ہوگا، تیرے قبر میں کیا حالات ہوں گے، حشر میں تیرا کیا بنے گا، عالم میں برزخ میں تیرا کیا ہوگا، تو نے کیا نیک عمل کیے۔ یعنی میں موت کے بستر میں ہوں تو بھی رشتہ دار اپنی فکر کرتے ہیں، میری موت کی کوئی فکر نہیں کر رہا، میرے حوالے سے کوئی نہیں سوچ رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھو دنیا میں جتنے رشتہ داریاں ہیں ہماری آپ کی سب کی، یہ سارے رشتہ دار، یہ سارے دوست، ہم نے جسے دوست سمجھا، یاد رکھیں قیامت کے قریب ایک ایسا دن بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑیں گے، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف دوڑیں گے، جنگل اور بیابانوں میں دوڑیں گے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، لوگوں کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے یہاں بیٹھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر گناہ اتنے رائج ہو جائیں گے، اٹھتے بیٹھتے گناہ، سوتے جاگتے گناہ، ہر جگہ گناہ، ہر جگہ گناہ، اہل ایمان اس گناہوں سے اتنے تنگ آ جائیں گے یہاں تک کہ وہ اچھی محفلوں کو چھوڑ کر غاروں میں جا کے زندگی بسر کرنا پسند کریں گے، اور قبرستان کا چکر لگا کر قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کاش اس قبر میں میں ہوتا، کاش اس قبر میں میں ہوتا، کاش اس قبر میں میں ہوتا، میں بہت پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا، میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ اس طریقے سے لوگ کہا کریں گے ہم کہاں ہیں، ہم تو بڑے پارٹیوں میں بزی ہیں، ہم تو جو اس شادی کی سالگرہوں میں بزی ہیں، ہم تو انگیجمنٹ کے سالگرہوں میں بزی ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری آپ کی زندگی کے اگر ایک ایک گناہ میں اور آپ اگر گنتی کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی اس زندگی کو اللہ کی غنیمت جانو
اور موت سے پہلے توبہ کر کے پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اچھا دوست کون ہے؟ اچھا دوست کون ہے جو ہمیں کبھی کام آ جاتا ہے، کوئی برا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، اکثر لوگ اپنے برے وقت میں اپنے اچھے دوست کو یاد کرتے ہیں، اپنے برے وقت میں اپنے اچھے دوست کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی کچھ پریشانی آ گئی، اپنے دوست کو یاد کر لیا کہ دوست آ جائے تو ہماری مدد ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ آپ ادھر توجہ دیں۔ ہمارا پہلے ہم اور آپ جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اجتماع میں آتے ہیں، دوست نے بلایا تو دوست آ گیا، باپ نے بلایا تو بیٹا آ گیا، بھائی نے بلایا تو بھائی آ گیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ وقت کیسے گزرے۔ یاد رکھیں، یہاں پر نہیں، کسی کے زبردستی میں کہیں پر بھی جا کے نہ بیٹھیں۔ آپ کو جہاں نہیں بیٹھنا وہاں جایا مت کریں، جہاں نہیں بیٹھنا ہے آپ وہاں جایا ہی نہ کریں، اس لیے کہ اپنے وقت کو ضائع کیوں کریں۔ تو جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہو سکتا ہے سنانے والا اچھا نہ ہو، لیکن جو باتیں سنائی جا رہی ہے وہ بات اچھی ہوگی تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اچھا دوست کون ہے؟ کسی کا باپ اچھا دوست ہے، کسی کا بھائی اچھا دوست ہے، کسی کا پڑوسی اچھا دوست ہے، کسی کا اسکول کالج اور مدرسے کا ساتھی سب سے اچھا دوست ہے، کسی کا موبائل سب سے اچھا دوست ہے۔ جہاں لوگ بیٹھ کر کسی بھی محفل میں ہر کسی سے تو دور ہو جاتے ہیں لیکن موبائل سے دور نہیں ہوتے، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ہماری انگلیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو کوشش کریں اس طرف توجہ بالکل آپ نہ دیں۔ اپنا اچھا دوست کون ہے؟ آپ اسے سنیں۔ اچھا دوست کون ہے؟ دوست وہ ہے جو برے وقت میں کام آئے۔ وہ کون ہے؟ اچھا دوست ہے۔ تو آپ اسے دوست بنائیں جو برے وقت میں کام آئے۔ اور ہمارا برا وقت کون سا ہے؟ مشکل وقت کون سا ہے؟ تکلیف دہ وقت کون سا ہے؟ اللہ والوں نے کہا انسان کے لیے سب سے مشکل کی جگہ قبر ہے۔ تو آپ اپنے دوست کو قبر تک لے جائیں تو آپ بتائیے یہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے دوست کیا آپ کے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ پھر اچھا دوست کون ہے؟ اچھا دوست نیک عمل ہے۔ اچھا دوست کون ہے؟ نیک عمل آپ کا سب سے اچھا دوست ہے۔ اور قبر کی تاریک وادیوں میں اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ نیک عمل آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کے حوالے سے دل کے اندر ایک نیت کر لیں کہ جتنا ہو سکے ہم اتنی نیکیاں کریں گے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اتنی نیکیاں کریں گے۔ اب ہم اور آپ جب انسان کو موت آتی ہے، یاد رکھیں موت بہت سخت چیز کا نام ہے۔ جب موت انسان کو آتی ہے اور جب آدمی اپنے سامنے موت دیکھتا ہے نا، کچھ لوگ موت کے بالکل قریب ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ موت کے بالکل قریب، موت کے قریب جا کر واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، کچھ دن کے بعد اچھے ہو کر آ جاتے ہیں، آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ٹرین کے حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر اچھے ہو کر لوٹ آتے ہیں، سڑک حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ بہت موقع سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ موت سے بالکل قریب جا کر واپس آتے ہیں، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کے موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے وہ نہیں ہوئے۔ جب وقت آ جائے گا اس وقت وہ چلے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی محل میں سو رہے ہوں۔ اب جب موت آتی ہے، موت تو آتی ہے لیکن موت آنے سے پہلے جس قبر میں جا کر ہمیں سونا ہے وہ قبر بھی روز ہمیں آواز دیتی ہے،
اے زمین پہ چلنے والے، اگر وہ اکڑتا ہے تو اس سے کہتی ہے اے زمین پر اکڑنے والے، اے زمین پر گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، سن ایک دن تجھے میرے اندر آ کر سونا ہے، تجھے سونا ہے، تجھے مرنا ہے۔ موت بھی آواز دیتی ہے، قبر بھی آواز دیتی ہے، اور روز ملک الموت ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ ملک الموت جو ہماری روح نے لے، کوئی بندہ سوچے کہ ہم تو مل نہیں پائیں گے، یاد رکھیں ان کی نگاہوں میں ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اب کسی چیز سے انسان تو بچ نہیں سکتا، موت تو اسے آخر آ کر رہے گی، لیکن جب مومن مسلمان کی روح فرشتے لے کر جاتے ہیں تو وہ روح کو وہ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب انسان پر موت آ جاتی ہے، اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو اچھی موتیں عطا فرمائے، عزت کی موت عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، ذلت کی موت سے بچائے، اور مہلک بیماریوں کی موت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان، شب قدر، شب جمعہ میں موت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان بیمار ہوا، بستر مرگ پر ہے، کچھ دیر کے بعد پتا چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم اور آپ ان کی تدفین کے حوالے سے فکر کرتے ہیں، نماز جنازے کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک بات سنیں، مرنے والا اگر مومن ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے مجھے جلد لے کے چلو، مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی دفنا دو۔ اگر مرنے والا کافر ہے تو کہتا ہے لے کر مت جاؤ، اس لیے کہ موت آتے ہی اسے حقیقتیں جو ہے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اسے لے جائیں گے، یاد رکھیں قبر میں دفنائیں گے تو ہی سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو جانور کھا جائے تو وہاں بھی اس سے سوال ہوگا۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، اگر اس کی لاش نہ ملے تو بھی اس سے سوال ہوگا۔ اگر کسی کو جلا دیا جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذروں کو جمع فرمائے گا، پھر بھی اس سے سوال ہوگا۔ کوئی یہ سوچے جلا دیے جائیں گے تو بچ جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے تو بچ جائیں گے، جانور کھا جائے گا تو بچ جائیں گے، یاد رکھیں ہر جگہ سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک قطرے پانی سے ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ چلنے کے بعد ذروں کو ملا کر بھی تو پیدا کر سکتا ہے نہیں؟ یہ تو اس کی قدرت ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ سے نہیں ہو سکتا، اس سے ہو سکتا ہے، جس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر وہ حکم فرما دے تو جو چیز نہیں ہے وہ بھی ہو جائے، اگر وہ حکم دے دے تو جو ہے وہ بھی نہ رہے، تو اس کی قدرت ہے۔ اب بندے پہ قبر پہ ہم اور آپ جا کر اس کو قبر میں لٹا دی، ہم جسے عالم برزخ، آپ نے سنا ہوگا نا، عالم برزخی دنیا، برزخی زندگی، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ عالم دنیا ہے۔ اب اس کے بعد جہاں ہم جاتے ہیں قبر، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر سے لے کر حشر تک جتنا وقت ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے تو بھی انشاءاللہ جتنا ہوگا میں آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ہی قبر میں لٹا دیا جائے، آپ دیکھتے ہوں گے قبر کتنی چھوٹی جگہ ہے، آدمی کو سلاتے ہیں، اگر زندہ آدمی کو سلا دیا جائے تو اسے جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف کروٹ لینا بھی یہ آسان نہیں ہے، اور ہر جگہ الگ الگ قبر کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں پر اس طریقے سے کھود کر وہ پھر اس کے اوپر جو ہے پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور دوسری جگہوں پر قبر میں جو ہے اوپر سے تختے بچھائے جاتے ہیں، گیپ زیادہ ہوتا ہے۔
سنت بغلی قبر ہے، اس طریقے سے کھودیں، پھر اندر کے حصے میں کھود کر میت کو جو ہے اس کے اندر کر دیے، پھر یہاں سے پیک کیے، پھر یہاں پر مٹی ڈال دی، تو اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، اور یہ قبر سنت ہے۔ تو کبھی کوئی کھود سکتا ہے تو آپ میرے لیے ایسا ہی کھود دیں، اگر آپ کے درمیان اگر انتقال ہو جائے، اللہ ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنے چاہنے والے رشتہ داروں سے وصیت کریں آپ کو کیسی چاہیے، اور کفن بھی جو ہے اس حوالے سے بھی ہم اور آپ جو ہے ایک ہی کفن خریدتے ہیں۔ یاد رکھیں زندگی میں تو آپ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ اپنے لیے کفن بھی پہلے سے تیار رکھیں، اچھے کپڑے لے کے رکھیں، اچھے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا اپنے مردوں کے لیے یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ بہرحال ہم اپنے عزیز و اقارب کو لے جا کر قبر میں دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد میں ہر آنے والا جتنے لوگ میت میں شامل رہتے ہیں نا، ہر کوئی آنے والے کو، ہر کوئی جو کوئی میت میں آتا ہے، میت سب کو دیکھتے رہتا ہے، سب کو پہچانتا ہے، یہاں تک کہ دفن کر کے جانے کے بعد حدیث پاک میں ہے وہ جو چل کے جاتے ہیں ان کے چلنے کی آواز بھی مردہ سنتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کہیں گے وہ کیسے سنتا ہوگا، یہ سوالات تو آتے ہیں نا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سید صاحب ایک جگہ سو رہے ہیں اوپر کمرے میں، ہم لوگ جا کے 2-3 لوگ بیٹھے، یہ نیند میں ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہ ایک جگہ گئے ہیں، 4-5 لوگ اونٹ کو جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ گر گیا، پھر لوگوں نے اس کا جو ہے گوشت تیار کیا۔ آپ بتائیے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں دکھ رہا ہے، حالانکہ ہم ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جیسے خواب دیکھنے والے کے بغل میں بیٹھ کر آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، ویسے ہی قبر والے کو جو محسوس ہوتا ہے وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، انہیں محسوس ہو رہا ہے۔ اور جب جانے والے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں اپنے عزیز و اقارب کو دفنا کر فوراً جایا مت کریں، فوراً جایا مت کریں، آپ ان کے قریب رہیں۔ اس لیے کہ ایک نئی جگہ گئے نا، تو وہاں پر آپ تھوڑی دیر رکھیں، ایک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے تک کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر آپ اپنے مرحومین کے پاس، قبر کے پاس رکا کریں، فوراً جایا نہ کریں۔ اور جب سب چلے جائیں آپ وہیں رہیں، سب چلے جائیں تو آپ جو ہے قبر کے پاس سے اٹھیں اور گن کر 1 2 3 اس طریقے سے گن کر 40 قدم آ جائیں، پھر اس کے بعد واپس فوراً قبر کے پاس جا کر اذان دینا شروع کریں۔ 40 قدم آئیں، پھر واپس جا کر آپ اذان دیں، پھر اس کے بعد خوب دعائیں کریں، اس کے بعد آپ اپنے گھر پہ جائیں۔ لیکن اب جو گیا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے یا آپ کسی کو بھی دفنا دیا جائے گا، دفنا کے سب اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، اور جاتے وقت جو صبح سے میت کی خبر سنا، پانی تک نہیں پیا، چائے نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، تو اسے سب سے پہلے پانی کا احساس، چائے کا احساس، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور یہ چیزیں وہ آ کر اپنی چیزیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو زندہ ہی رہنا ہے۔ لیکن ہمارے مرحوم کے ساتھ میں کیا ہوگا ہمیں کسی کو نہیں پتا، اور کہتے بھی ہے نا مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ مرنے والے کو ہی پتا ہوگا۔ کس کو پتا ہوگا؟ لیکن کچھ اللہ والے ہوں گے جنہیں اللہ نے کشف کا علم عطا فرمایا، وہ لوگ جان لیتے ہیں ہمارے قبروں کے پاس بھی کوئی اللہ کا ایسا مقبول بندہ ہے جسے اللہ نے علم کشف عطا فرمایا ہو، وہ دیکھ لیں اور حالات اچھے ہوں تو مزید درجات کی بلندی کے لیے دعا کر دیں، حالات برے ہوں تو عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعا کر دیں۔ اب قبر میں لٹا کے چلے گئے تو قبر میں لٹا کے جانے کے بعد مردہ قبر میں لٹا ہوا ہے، اب فرشتے جو آئیں گے نا زمین کو چیرتے پاڑتے آئیں گے،
نکیریں منکر نکیر قبر کو چیرتے پاڑتے آئیں گے. آنے کے بعد مردے کو جب اٹھائیں گے نا، ہم کسی کو اٹھاتے کوئی مرکز میں یہاں پر کونے میں آ کے سو گیا، ہم کو بہت غصہ ہے، بغیر پوچھے سویا، تو ہم جو ہے اس کو اٹھائیں گے تو اس سے پوچھیں گے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے. فرشتے جب قبر میں آئیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس نسل سے ہے، تو دنیا میں دولت کیا رکھتا تھا، تیری شہرت کیا ہے، کیا تو کسی بڑے سیاستدان کے گھر سے آیا ہے، تو کس کا لڑکا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. فرشتے قبر کو چیرتے پاڑتے آئیں گے اور آنے کے بعد مردے کو جو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، اور جیسے ہی وہ اٹھے گا تو فرشتے بغیر کسی توقف کے پوچھیں گے، بغیر کوئی وقت لیے پوچھیں گے من ربکا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم میں کون ہے جس نے رب کو پہچانا ہے؟ کسے رب کی معرفت حاصل ہے؟ کون ایسا بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں، مجھے پتا ہے میرا رب کون ہے، مجھے رب کی معرفت حاصل ہے، میں رب کو پہچانتا ہوں. کیا ہم نے اپنے رب کو پہچانا؟ اگر نہیں پہچانے قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تو آپ کیسے بتائیں؟ آدمی بتاتا کب ہے؟ جب پہچانتا ہے. جب بولیے جب. اگر پہچانے گا نہیں تو نہیں بتائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیکھ کے سمجھاؤں. فرحان ابھی ہمارے درمیان ہے، شادی ہو گئی، 1 سال رہا، مسکرانے کی بات. ہم لوگ ہر بات پہ ہنس دیتے ہیں. پیارے بات کو سمجھنے کی یہ بات آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہا جا رہا. اگر آپ کو ہنسنا ہے تو ایک محفل الگ سے لگا لیں جہاں پر آپ جو ہے صرف ہنسیں. یہ سمجھنے کی محفل ہے، یہ جاننے کی محفل ہے، اور ایسی محفلوں میں ہر کسی کو آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، سب کو آنا نصیب نہیں ہوتا. شادی ہوئی 6-8 مہینے کے بعد یہ ہمارے گاؤں کے روایت کے مطابق یہ لندن، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کہیں چلے گئے. ان کے جانے کے 2-3 مہینے کے بعد ان کے گھر بچے کی ولادت ہو گئی. اب یہ 8 سال کے بعد بہت دولت کما کر واپس آتے ہیں، اور وہ زمانہ نہ ویڈیو کال کا تھا، نہ فوٹو کا تھا، تصویر کا کچھ نہیں تھا. ماں نے صرف یہ کہا تھا اے بیٹے تیرے ابا جو ہے وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں. اب اگر 8 سال کے بعد باپ آ کر اپنے شہر کے بس سٹاپ میں اترا اور بیٹا وہیں کھڑا ہے تو آپ بتائیے اپنے سگے باپ کو بھی بیٹا پہچان پائے گا؟ کیوں نہیں پہچان پایا؟ باپ ہے تب بھی نہیں پہچانا. میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے ہی نیک بندے تھے. اگر بات مکمل نہ ہوئی تو انشاءاللہ موت کے بعد کیا پھر سے ہم لوگ اگلے ہفتے بھی سنیں گے. کوئی ضروری نہیں کہ اسی ہفتے سنیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر ہم لوگ پہلے سوال پہ من ربکا، تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب کون ہے؟ ہم نے تو یہ پہچان لیا کہ دنیا میں سپر اسٹار کون ہے، ہم نے تو پہچان لیا اسپورٹس کی دنیا کا بادشاہ کون ہے، ہم نے تو یہ پہچان لیا کہ بزنس کے دنیا کا بے تاج بادشاہ کون ہے، ہم نے تو یہ پہچان لیا کہ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے. ہم تصویر دیکھ کر کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ملک کا پریزیڈنٹ ہے، یہ سب سے بڑا طاقتور ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. کیا ہم نے رب کو پہچانا؟ جب آدمی پہچانتا ہے تبھی کہتا ہے کہ یہ میرا ہے. بغیر پہچان کے کبھی کوئی کہتا ہے؟ اور مسجد میں بھی کبھی کوئی چیز رہ جائے نا، گھڑی آپ کی، تو امام صاحب بھی کیا کہتے پتہ ہے؟ پہچان بتا کر لے جائے. کیا بتا کر لے جائے؟
پہچان بتا کر، اس کی کوئی نشانی تو بتائیں، پہچان کروائیں کہ آپ کی ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے۔ بہرحال ایک بڑے بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے، ان کی بھی شادی ہوئی اور بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی۔ تو اس اللہ کے ولی کے دل میں خیال آیا چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ امام مالک کے استاد حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے استاد، اور یہ ایک صحابی کے حوالے سے بھی اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ دوسرا بھی ہے۔ بہرحال تو یہ بزرگ جو ہے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکل گئے، اور جانے سے پہلے کیا کیا غور سے سنیں۔ کچھ مال یعنی اشرفیاں وغیرہ اس دور میں جو بھی تھا، اس کو ایک تھیلی میں بند کرنے کے بعد میں اپنے بیوی کے حوالے کیا اور کہا اسے ضائع مت کر، اسے بولیے اسے ضائع مت کرنا یعنی برباد۔ یاد رکھیں آپ جب بھی اپنے گھر میں کسی کو مال دیں انہیں خرچ کرنے کی اجازت ہو، ضائع کرنے کی اجازت نہ ہو۔ یاد رکھیں اگر آپ کی بیوی بھی آپ کے مال کو آپ کی رضا کے ساتھ میں برباد کیا، آپ کی رضا اس میں شامل ہے کہ مال ضائع ہو رہا ہے، آپ کی خوشی ہے، بیوی اگر ان مال کو ضائع کیا تو شوہر بھی اس گناہ میں حقدار بنے گا، شوہر بھی حقدار ہوگا کیونکہ وہ راضی ہے۔ اس لیے مال دے تو یہ ضرور کہیں کہ مال میں نے تمہیں دیا، اسے ضائع نہ کرنا، برباد مت کرنا۔ اب وہ بزرگ چلے گئے، کئی سالوں کے بعد 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرا جہاد کرتے کرتے، دل میں خیال آیا چلو اب واپس اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ تو تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزارے، پھر واپس گھر کی طرف آئے۔ 20 سالوں میں تو علاقے کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ابھی جو لوگ ہمارے یہاں سے 3 سال پہلے باہر گئے ہوں گے، اگر 5 سال 4 سال کے بعد وہ اوپر آئیں گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور اپنی گلی میں جلدی داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں اگر ہم جو ہے نا کاسرو روڈ سے آ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ بڑی مسجد کے پاس جو مرغی کی دکان ہے وہاں پر ہمیں رائٹ لینا ہے تو ہم تھوڑا اور آگے ہی آ جاتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے پہلے تو یہ کہ یہاں درخت تھا، یہ تھا، یہاں سے تو وہ ساری چیزیں جا رہی ہے۔ رہنے والا کنفیوز ہو سکتا ہے تو جو 2-4 سال بعد آئے گا تو وہ تو ضرور ہوگا۔ یہ تو 20 سال کے بعد آئے تھے بزرگ، اور 20 سال کے بعد، لیکن یاد رکھیں کتنے ہی سال گزر جائیں آدمی اپنا مکان ضرور یاد رکھتا ہے۔ اب وہ بزرگ آئے تو علاقہ بدلا ہوا ہے لیکن وہ اپنے مکان کو پہچانے، اور دروازے پہ انہوں نے دستک دی تو ایک جوان خوب رو لڑکا جوان اس نے دروازہ کھولا، انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، اور یہ جو ہی اندر داخل ہونا چاہے تو انہوں نے روکا، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا گھر میں نے تعمیر کروایا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کون؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہا میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی پہچان نہیں۔ آپ دیکھیں سگا باپ بھی اگر گھر کے سامنے آیا تو ان کا سگا بیٹا وہ نہیں پہچان رہا ہے۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹا پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ پہچان نہیں کرائی گئی تو قبر میں ہمیں اور آپ سب کو پہنچنا ہے۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ آپ جواب کیسے دو گے؟ صرف اللہ اللہ کہہ رہے ہو تو ہو جائے گا کہ میں قبر میں جواب دے دوں گا میرا اللہ ہے۔ اللہ کی پہچان بھی تو بندے کو ضروری ہے، وہ اس کی معرفت بھی تو حاصل کرے، رب کون ہے یہ جانے بھی تو صحیح، اس کے بعد تو جواب دے گا۔ اس بزرگ نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو یہ دونوں کی آوازیں جو ہے اندر خاتون کے کانوں سے ٹکرائی تو آواز کو کچھ پہچان کر اندر سے خاتون کہتی ہیں بیٹا آنے دے وہ تیرے والد ہیں۔ تو بیٹا فوراً ہٹا اور دیکھا، اب تو پہچان ہو گئی نا چہرہ، اب ان کے نظروں میں ساری چیزیں آ گئی کہ اب مجھے ادب احترام ساری چیزیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اب وہ اندر گئے۔ 20 سال کے بعد جب کوئی مرد گھر کے اندر آئے نا
تو اس کے جذبات الگ ہوتے ہیں. انہوں نے پہلا سوال سلام کے بعد کیا کیا کہ میں نے تمہیں جو مال دے کر گیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ تو خاتون نے کہا میرے سرتاج میں نے اسے ضائع نہیں کیا، میرے پاس ہے نہیں، ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا، لیکن میں نے اسے ضائع نہیں کیا. کہا حساب کتاب بعد میں ہو، مسجد جا کر شکرانہ تو ادا کروں. اب جب مسجد گئے تو دیکھا کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور درس شروع ہے، لوگ حدیث شریف سن رہے ہیں. یہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پورے ادب کے ساتھ درس حدیث سننے لگے. جب درس حدیث ختم ہوا تو پھر لوگ اپنے استاد سے ملاقات کے لیے جیسے ہی صف بندی کیے، یہ بھی ایک طرف نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھے رہے. دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا، ایک میرا بیٹا، میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں تو پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں جو حدیث سن رہے ہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ جو حدیث سنا رہا ہے. کاش میرے بیٹے کو بھی اللہ اتنی توفیق دیتا کہ وہ اس محفل میں تو آ کر بیٹھ جاتا. بہرحال جب یہ آگے بڑھنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ اس مسجد میں حدیث کا درس دینے والے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو انہی کا بیٹا تھا، انہی کا لڑکا، وہ محدث، انہی کے شہزادے ہیں. باپ کو گلے لگایا، ہاتھ چھوما، سر پہ رکھا، ادب و احترام کیا. اب باپ جو ہے الٹے قدم اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں یقیناً تو نے مال کو ضائع نہیں کیا، تو نے مال کو ضائع نہیں کیا، اس لیے کہ جس بچے کو تو نے عالم دین اور محدث بنانے میں مال خرچ ہوا وہ مال ضائع نہیں ہوا، اس کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالی فرمائے گا. اس لیے یا تو خود اپنے بچوں کو عالم بنائیں، یا تو جو بچے عالم بن رہے ہوں، حافظ بن رہے ہوں، ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں کہ میں ایک بچے کو مکمل حافظ قرآن بناؤں گا، مکمل عالم دین بناؤں گا، تاکہ ہمارا وہ مال ضائع نہ ہو، مال بچ جائے. میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا تھا کہ بیٹے نے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، پہچانا نہیں آپ کون ہیں، اور نہ باپ بیٹے کو پہچانا. تو ضروری کیا ہے؟ بولیے ضروری کیا ہے؟ بولیے پہچان ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ پہچان ضروری ہے. تو دنیا میں آپ کسی کو پہچانو نہ پہچانو، قبر میں آپ جاؤ گے تو آپ سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے تیرا باپ کون ہے تو آدمی اپنے باپ کا نام بتا دیتا ہے. تیری ماں کون ہے؟ بتا دیتا ہے فلاں میری ماں ہے. تیرا بھائی کون ہے؟ بتا دیتا ہے بھائی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں جسے ہم پہچانتے ہیں. کیا ہم نے اپنے رب کے پہچان کی بھی کوشش کی؟ میں خود، میں ہوں یا آپ، ہم نے کوئی کوشش کی ہم رب کو پہچانے؟ میں آپ کو بتاؤں، اچھا رب کی پہچان کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز کے ذریعے رب کی پہچان ہو جائے گی؟ صرف 5 وقت نماز پڑھ لیے رب کی پہچان ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. 5 وقت نماز فرض، واجب، سنتیں وغیرہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ جو ہے نفل عبادت کی طرف توجہ لگائیں گے تو رب کی پہچان آسان ہو جائے گی. رب کی پہچان، اب میں آپ کو اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے. کمپنی میں 250 لوگ کام کرتے ہیں. حفیظ بھائی تھوڑا بچے کو ادھر کر لیں، ادھر تو درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بہت بڑی کمپنی ہے، 250 لوگ ہیں، اور کمپنی کا باس جو ہے وہ روز آ کر اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے. 250 لوگ کام کر رہے ہیں اور 250 لوگوں کو پہچاننا اس کے لیے آسان نہیں ہے.
اس لیے کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. جو اس کے آفس کے اندر کام کرتے ان 4 لوگوں کو تو پہچان رہا ہے، لیکن 246 لوگ جو آفس کے باہر کام کر رہے ہیں ان میں سے وہ کسی کو نہیں پہچانتا، وہ کسی کو نہیں پہچانتا. اب اس میں سے 46 لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ صبح میں 10 بجے آنا، شام میں 4 بجے چلے جانا. لیکن 6 بندے ایسے تھے، 6 بندے، غور سے سنیے، 6 بندے ایسے تھے وہ 5 بجے نہیں جاتے تھے. کیوں پتہ ہے؟ تھوڑا سا کام رہ جاتا تھا تو وہ 6 بندے جو ہے نا ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے تھے اور ٹائم کرتے. کمپنی نے نہیں کہا کہ کر، کمپنی نے کہا کہ کام ہو نہ ہو 5 بجے چلے جانا. اب یہ 6 بندے جو ہے اپنا کام کرتے ہیں تو جب باس کی ایسی نگاہ گھومتی ہے وہ چلا گیا، سب چلے گئے. یہ 6 بندے کون ہیں؟ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تو آپ بتائیے کہ اب اسے کون سا نوکر یاد رہے گا؟ 250 نوکروں میں کون لوگ اسے زیادہ یاد رہیں گے؟ کن نوکروں کو وہ پہچانے گا؟ واقعی یہ یہاں کا میرا ملازم ہے جو وقت پر کام کر کے چلے گئے یا زیادہ وقت کام کی؟ کنہیں پہچانے گا؟ جنہوں نے اور ٹائم کیا انہیں پہچانے گا. تو آپ سوچیں گے کیا رب ہمیں اس پہچانے گا؟ یاد رکھیں جو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور ٹائم عبادت کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہمیں جانتا ہے، لیکن اگر ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہمارے دل کو ہو جائے، اللہ کی معرفت ہمارے دل کے اندر آ جائے. لوگ کہتے ہیں نا گناہ کرنے سے پہلے یہ خیال پیدا کر کے اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں نفل عبادت کے پابند بن جائیں گے، وہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ہے اللہ کی معرفت گناہ کے قریب جانے ہی نہیں دے گی. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قبر میں پہلا سوال من رب کا ہوگا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ عبداللطیف بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم میں سے کئی ایک لوگوں کو وہاں پر جانا ہے، تو آپ لوگ ذکر کے بعد بھی اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اللہ عز و جل آج کی محفل کی برکت سے مرحوم سید عبداللطیف صاحب کی مغفرت فرمائے. ہمارے مدرسے کے باورچی صاحب بیمار ہیں، اللہ